مبارک میں مغفرت والے دن چل رہے ہیں، اپنی مغفرت طلب کر لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں 4 کام کرنے۔ ایک فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، دوسرا فرمایا کہ استغفار کا اہتمام کرنا، تیسرا فرمایا کہ جنت کی طلب کرو، جنت کو مانگو، روزہ رہ رہے اور جنت نہیں مانگ رہے، خالی بھوکے پیاسے رہ رہے، صبح میں سحر کر لی پھر شام میں افطار کر لی، بس دن بھر جو ہے خالی سو رہے سو رہے سو رہے، ایسے نہیں ہے۔ روزہ اللہ پاک نے دیا ہے تو اس کے ہم جو چیزیں کرنا ہے وہ کام کریں، جنت کی طلب کریں، اللہ سے مانگیں اور دوزخ سے پناہ حفاظت مانگیں۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر یہ کام کرنا، اور اسی کے ساتھ اب ہمارا روزہ تو رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب رہا ہمارا کیا؟ فرمائے کہ ہمارے روزے کے اندر ہم جو چیز ہمارے اندر ایک غلط وہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رہ رہے ہیں، کون سا؟ زبانی اور اپنا پیٹ کا روزہ رہے ہیں اور منہ کا روزہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے کہ کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی برائی نہ سنے، کسی کی بد کلامی نہ سنے۔ یہ اپنے کانوں کا روزہ ہے، اس کو اپنے کانوں کو محفوظ رکھے۔ دوسرا آنکھوں کا روزہ ہے، وہ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہم کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھیں، کسی غلط جگہوں پر نہ دیکھیں، غلط گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھ لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، اپنی زبان کو محفوظ رکھے کہ وہ اپنی زبان کا روزہ ہے، اپنی زبان کا روزہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا روزہ رکھیں، اپنی زبان سے کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، بد زبانی نہ کریں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ افطار کے وقت، عصر کے وقت میں جو ہے روزہ ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے تو بیوی کو گالیاں دے دیے، بچوں کو گالیاں دے دیے، دوست احباب کو گالیاں دے دیے، سب کو غصہ کر دیے۔ اب ایسا کہ دیکھے پورا شہر کا روزہ ان کے اوپر سے کرنا، ایسا نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے، چونکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحابی دور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی کو سزا متعین ہو گئی، ان کو سنسار کرنے کا حکم ہوا، تو یہ صحابہ رہ کر جو ہے ان کے لیے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بلا بھیجے اور فرمایا کہ دیکھو وہاں پہ گدھا مرا ہوا، اور اوندھے جو پیر مرنے کے بعد گدھا کھل جاتا، سڑ جاتا ہے اور پیر اوپر اڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اس کا یہ گوشت آپ لوگ کھا لو۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حرام ہے، مردار ہے اور اسی کے ساتھ میں سڑا ہوا ہے، یہ ہم کیسے کھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو آپ لوگ نے جس بھائی کی جو ہے غیبت کر رہے تھے، اس سڑے ہوئے مرے ہوئے گدھے کے گوشت سے بھی گندا ہے آپ کا عمل۔ تو سوچیں اس میں تو یہ بھی ہے کہ اپنا مرا ہوا سگا بھائی، مرا ہوا اس کا جو ہے لاش کا گوشت کھا رہے ہیں، اس طرح فرمایا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گناہگار ظاہر میں نظر آتا ہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بڑا اونچا ہوتا ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک سے حسن ظن رکھیں، سامنے والے سے اچھا خیال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مقام اس کے پاس بہت بڑا اونچا مرتبہ ہو۔ تو واقعات میں آتا کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، اور ایک ڈاکو آدمی اوپر بیٹھا ہوا، جو ڈاکو گناہ بڑا ظالم آدمی، غلط قسم کا آدمی تھا، لوگ غلط سمجھتے تھے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوا کہ وہ جب وہاں سے گزر رہے تھے وقت کے نبی، تو اس نے دل میں عزائم ارادہ مضبوط کر لیا اور توبہ کر لیا، اے اللہ میں آج سے توبہ کر دیتا ہوں پورے گناہوں سے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ بس یہ کر کر جو ہے اپنی سب چیزوں سے توبہ کر کر وہ وقت کے نبی کے ساتھ میں ہو لیا۔ اب ساتھ والے دیکھے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے کہ کوئی نیا آدمی آ گیا، کوئی نمازی بھی آ گیا، تو جو ہے 5 وقتہ فرض نمازی دیکھتا کہ نیا نمازی کون آ گیا، اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے وہ آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی کہ بھائی میں نے آ کے غلطی کر دیا، اب سے میں نہیں آؤں گا، اس طرح وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ وہ آدمی توبہ کر کر آیا، وقت کے نبی کے ساتھ میں چل رہا ہے، تو بازو سے جو ہے ایک آدمی دیکھا او ہو تم یہاں پہ آ گئے، تو اس طرح سے جو ہے نیچی نگاہ سے دیکھی، تو اللہ پاک اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیے
اور کہہ دیے کہ دیکھو آپ کے اندر، آپ کے صحابہ میں اور آپ کے پیچھے دو انسان ہیں، ایک میرا بندہ ہے، ایک آپ کا صحابی، آپ کا دوست ہے، اور وہ جو ہے اس طرح سے میرے گناہوں سے توبہ کے بندے کی طرف اس نگاہ سے دیکھا ہے، تو میرا جو بندہ ہے یہ گناہوں سے توبہ کر کر ایمٹی ہو گیا، صاف زیرو پہ ہے یہ بھی۔ اب یہ آپ کا جو صحابی صاحب والا ہے، فرمایا یہ جو ہے اس طرح نگاہ کر کر دیکھنے کی وجہ سے میں نے اس کے پورے اعمال کو زیرو کر دیے ہیں۔ اب دیکھو دونوں کو مقابلہ لگاؤ کہ دیکھو دونوں میں کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ عمل کر کر بہت بڑا بن گیا، نہیں، یہاں ایسے رہے کہ وہ ایسے رہے، دیکھنا کہ وہاں کیسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا کہ وہاں کیسے رہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ بڑا داڑھی ہے، متشری ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، سب ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کے کوئی عمل قبول ہی نہیں۔ اور ایک آدمی ہے شیو کرا ہوا، کلین اینڈ شیو گرین ہے، اور وہ دیکھو رات میں اٹھ کر تہجد و رکعت پڑھا، اللہ کے سامنے رو لیا، تو اللہ پاک نے اس اللہ والے سے بڑھا اس کا عمل ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کو کم تر نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کے سلسلے میں بدگوئی نہ ہو، کسی کے سلسلے میں برا خیال نہ ہو۔ تو ہم اپنے اعمال کی جو حفاظت کریں، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر کیے، تلاوت کیے، تسبیحات پڑھے، یہ اعمال ہمارے بن گئے بجٹ۔ تو اب اس بجٹ کو ہم خراب ہونے سے محفوظ رکھنا ہے، حفاظت میں سیو کرنا ہے۔ وہ سیو کرنا کیسا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو غلط جگہ پر نہ دیکھو، آنکھوں کی غلط جگہ پر نہ دیکھو، اور اپنے کانوں سے غلط باتیں نہ سنو، اور اپنے کانوں کو غلط جگہوں پر نہ لگاؤ، کسی کی برائی میں نہ لگاؤ، کسی کی غیبت میں نہ لگاؤ، کسی کی گالی گلوچ سننے میں نہ لگاؤ، اپنی کانوں کی حفاظت کر لو اور اپنی زبان کی حفاظت کر لو۔ یہ زبان ہی ایسی نرم چیز ہے، اس کو صحیح استعمال کرو گے تو صحیح استعمال ہوگی، ورنہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت، اپنی ہاتھ غلط جگہوں پر استعمال نہ ہو، غلط کاموں میں استعمال نہ ہو، کسی کی غلط جو ہے ہمت افزائی میں استعمال نہ ہو، اپنے پیروں کو قدموں کو صحیح جگہوں پر استعمال کرو کہ اپنے پیر اگر چلے تو اللہ کے گھر کی طرف چلے، اپنے پیر چلے تو غریبوں کی مدد کے لیے چلے، اپنے پیر اگر چلتے ہیں تو ہم کسی کی امداد کرنے پر چلیں، کسی کی مدد کرنے پر چلیں، بیواؤں کی مدد کرنے پر استعمال کریں، یتیموں کو جو ہے مدد کرنے پر استعمال کرے، غریبوں کو مدد کرنے پر استعمال کرے، ہیلپنگ نیچر کے کاموں میں استعمال کرے، یہ ثواب ہے۔ یہ رہا دوسرا مغفرت والا، بخشش والا جو عشرہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کو مانگیں۔ یہ رہا یہاں تک۔ اب رہا رمضان کے موقع پر بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے کا سسٹم سیٹ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ رمضان کو اور زکوٰۃ کو دوستانہ کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ سال جب ہوتا جب ادا کرنا ہے، اور رمضان میں ادا کرے تو ہوتی، بعد میں نہیں ہوتی، ہے غلط، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو اپنے یہاں کے انڈین لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، ایک نیکی کا بدلہ 70 ہے، تو ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ کے پیسے کو اگر امداد پہ دیں گے تو ہمیں 70 درجے ملیں گے۔ کسی نے لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2500 روپے اگر نکال لے تو فرمائے کہ ہمیں جو ہے 70 کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو اتنے زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ کسی نے 1000 روپے جو ہے زکوٰۃ نکالے، اب رمضان کا مہینہ ہے تو ایک کے بدلے اللہ 70 دیں گے، تو ہمارے 70 جو 1000 خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو رمضان کو کچھ حصہ لنک نہیں۔ لیکن جب ضرورت مند کو ضرورت ہو اس وقت